السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہم بڑے قرآن حضرات کی تلاوت سنتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ان کی تلاوت سنتے ہی چلے جائیں، اور ساتھ ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اس طرح کی تلاوت کریں، ہمارے بچے بھی اس طرح کی تلاوت کر سکیں۔ تو ایسی کیا بات ہے کہ وہ اچھی تلاوت کر لیتے ہیں لیکن ہم عام مسلمان اچھی تلاوت نہیں کر سکتے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ تجوید کے اصول کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ تجوید کے اصول کو مد نظر نہیں رکھتے، اس لیے ہم اچھی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ایسے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور تلاوت کے آداب کا خیال رکھنا بھی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تجوید کے 4 اصول بیان کریں گے: اخفاء، اظہار، ادغام اور غنہ۔ سب سے پہلا ہے اخفاء۔ اخفاء کا مطلب ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں ناک میں سے آواز نکالیں گے، لیکن ناک میں سے آواز نکالتے ہوئے زبان کو دانتوں کے پچھلے حصے سے ٹچ نہیں ہونے دیں گے۔ نون تنوین کی مثال ہے نارن، اور نون ساکن کی مثال ہے فَإِذَا أَنْتُمْ۔ دوسرے نمبر پہ ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب ہے غنہ نہیں کرنا، یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، بغیر ناک میں سے آواز پیدا کیے حرف کو پڑھ دیں گے۔ نون ساکن کی مثال جیسے من ہو، نون ساکن کے بعد ہا ہے یا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نون تنوین کی مثال بقادر علی، اب را کے اوپر غنہ نہیں کریں گے، اس کو فوراً پڑھ کے اگلا ورڈ پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پچھلے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جوڑیں گے۔ واو، میم، نون اور یا میں غنے کے ساتھ، باقی حروف میں بغیر غنے کے ادغام کریں گے۔ یا کی مثال ان یخلق، واو کی مثال کل شیء والیہ۔ چوتھے نمبر پہ ہے غنہ۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنے کا مطلب بھی ناک میں سے ہی آواز پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں زبان دانتوں کے پچھلے حصے کو ٹچ ہوتی رہتی ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد کی مثال جیسے انما، میم مشدد کی مثال جعل لکم من الشجر امید ہے آپ حضرات کو یہ تجوید کے اصول سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو خود ہی تلاوت یاد کروا سکتے ہیں تجوید کے ساتھ۔